اس دن کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں اور رسولوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انعام عطا فرمائے، خصوصیات عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم والے دن عطا فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، 10 محرم کو باہر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں داخل ہوئے اور سلامت کنارے لگے، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے پانی کے اوپر رہی، 7 چکر خانہ کعبہ کے اس نے پانی کے اندر لگائے۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ نیچے اتری تو 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح مختلف انبیاء علیہ السلام پر مختلف انعامات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی 10 محرم کا انتخاب فرمایا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم والے دن جو بندہ نئے کپڑے پہنے، اچھے اچھے کھانے بنائے اور اپنے ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو اور غریبوں کو دے اور صدقہ کرے تو نبیوں کے اس انعام کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے، کیونکہ یہ انعام نبیوں پر انعام کا دن پہلے سے ہے۔ آج کے زمانے میں تازہ واقعہ ہو گیا کربلا شریف کا، تو اب ہمارے لیے یہ زیادہ ذکر کا باعث بنا، لیکن یہاں ایک اصلاح کی ضرورت ہے۔ ویسے تو کربلا شریف کے واقعات میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے، من گھڑت قصے، خود ساختہ کہانیاں، دین اور عقل کے خلاف باتیں اور اس طرح کے کوئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کا اہل بیت مبارک کے مزاج سے اور ان کی شان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بہرحال میں ان من گھڑت واقعات کے لیے آج نہیں بیٹھا۔ آج میرا عنوان ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے کربلا کے حوالے سے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہر جگہ پر جب اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں ہماری جماعت کے علماء اور فریق مخالف کے لوگ ذکر کرنے والے، تو وہاں بتاتے ہیں جی اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں سوائے نبیوں کے، نبیوں کے سردار نہیں ہیں، یہ دونوں جنتیوں کے سردار ہیں اور یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، یہ صحیح حدیث میں آئی ہیں، بیان بھی کرنی چاہیے، صرف بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اچھا پھر یہ کہ جی اہل بیت، یہ اہل بیت کے سردار ہیں،
اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بھی ہر جگہ پر پڑھی جاتی ہے، خاص کر محرم کے دنوں میں تو ہر محفل میں، ہر جلسے میں، ہر جمعہ میں، ہر مجلس میں یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ لیکن تذکرہ جب کیا جاتا ہے کربلا کے حوالے سے تو صرف سیدنا امام علی مقام امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے کربلا میں، اور وہ جو امام حسین کا امام ہے، وہ جو امام حسین کی جرأت و شجاعت اور بہادری کا قائد ہے، وہ جو امام حسین کا کربلا میں مددگار ہے، وہ جو امام حسین کا بڑا حقیقی بھائی ہے، وہ جو علوم انبیاء کا وارث ہے، وہ جو سیدہ خاتون جنت کا نور نظر ہے، وہ جو مولا علی کے دل کا جگر ہے، جس کا نام سیدنا امام حسن ہے، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ تھا اصلاح پذیر پہلو کہ تمام جتنے فضائل ہیں وہ تو سب کے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہر مجلس میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پر ہی کیوں اکتفا کر لیا جاتا ہے، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ تو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں آج اس اعتبار سے پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کربلا میں اگرچہ بنفس نفیس امام حسن جلوہ گر نہیں ہیں کیونکہ پہلے ان کا وصال ہو چکا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں امام حسن کے 5 بیٹے موجود تشریف فرما ہیں۔ بولیے کتنے بیٹے؟ 5 بیٹے کربلا میں، 3 وہاں شہید ہوئے ہیں، امام حسن پاک کے شہزادے 3 شہید ہوئے ہیں، 2 کم عمر تھے اس وقت، اس لیے وہ شہادت کا درجہ کربلا میں حاصل نہیں کر سکے، وہاں وہ زندہ وہاں سے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ جو شہید ہوئے ہیں یہاں ایک عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، سب سے بڑا بیٹا سیدنا امام حسن پاک کا جو کربلا میں شہید ہوا اس کا نام ہے سیدنا ابو بکر۔ جی، امام حسن پاک کے بڑے بیٹے کا نام ہے سیدنا ابو بکر۔ اب لوگ آج کل ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں جی یہ جو حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، یہ تو اہل بیت کے ساتھ ایسے تھے ویسے تھے، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ جن لوگوں سے دشمنی ہو، جن کو بندہ ایک آنکھ دیکھنا نہ چاہے، ان کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن پاک نے اپنے بیٹوں کے نام سیدنا صدیق اکبر کے نام پر رکھے، ابو بکر۔ کیوں؟ خود مولا علی مشکل کشا نے اپنے بیٹے جو امام حسن و حسین کے بھائی ہیں، سیدہ خاتون جنت کے بعد جو آپ نے شادیاں کی ہیں، ان میں سے 18 بیٹے ہوئے، اکثر بیٹوں کے نام آپ نے خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں۔ مولا علی پاک کے بیٹوں کے نام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہوئے۔ اسلام کی تاریخ کی بڑی معتبر کتاب یہ تاریخ الطبری میرے پاس اس وقت موجود ہے، اس میں کربلا کی تفصیل دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن،
قاسم بن حسن، یہ تین شہزادے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابو بکر، یہ تین شہزادے حضرت امام حسن پاک کے یہ میدان کربلا میں موجود ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے جہاد کیا ہے اور اپنے چچا جان پر اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور دو شہزادے سیدنا حسن، امام حسن کے چوتھے بیٹے کا نام اپنے ہی نام پر رکھا، حسن بن حسن، پسند تھا اپنا نام، کیونکہ حضور کو یہ نام پسند تھا، تو اس لیے سیدنا امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام بھی حسن رکھا۔ اور پانچواں بیٹا عمر ہے، عمر، جس کو لوگ عمرو عمرو کرتے رہتے ہیں، یہ ساری یونیورسٹیوں میں، یہ کالجوں میں، سرکاری اداروں میں ان کو پڑھنا نہیں آتا، آگے واو لگی ہوتی ہے نا، تو عمرو 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 کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر اور عمر یہ دو نام ہیں، ان میں فرق کرنے کے لیے اہل عرب جس بندے کا نام عمر ہوتا ہے عین میم را، تو اس کے آگے واو دے دیتے ہیں تاکہ اس کو کوئی عمر نہ پڑے، اور جس کا نام عمر ہوتا ہے اس کے آگے واو نہیں لکھتے، تو یہ ہمیں پڑھانے والے اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمر نام ہے۔ خیر بہرحال یہ تو تلفظ کی اصلاح، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کربلا شریف میں سیدنا امام حسن پاک کے 5 شہزادے شامل جہاد ہیں، جن میں سے 3 کو شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور پھر سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو مالی سخاوت ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 میں یہ صفحہ نمبر 561 پر لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن پاک نے 3 مرتبہ اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا غزوہ تبوک کے موقع پر آدھا سامان دے دیا تھا۔ سیدنا امام حسن پاک نے 3 مرتبہ آدھا سامان دیا، اور 2 مرتبہ زندگی میں ایسا موقع آیا کہ امام حسن پاک نے اپنے گھر میں جھاڑو دے کر جو کچھ گھر میں تھا سب اللہ کے دین کے لیے خرچ فرما دیا۔ یہ سخاوت بیان کرنی چاہیے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر